بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پاکستانی قوم کو دو سرپرائز ملے ہیں۔ پہلا سرپرائز یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے DG ISPR کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اور دوسرا سرپرائز، پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ زمبابوے سے میچ ہار گئی 1 رن سے۔ اب ایک سرپرائز جو ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے پلیزنٹ ہو، کچھ لوگوں کے لیے ان پلیزنٹ ہو، لیکن جو دوسرا سرپرائز ہے وہ پوری پاکستانی قوم کے لیے بڑا ہی ان پلیزنٹ سرپرائز ہے۔ اور اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کی سیاست میں بھی ایک طرف پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے اور دوسری طرف زمبابوے کی ٹیم ہے، اور پتہ نہیں یہ زمبابوے کی ٹیم جیتے گی یا ہارے گی، پتہ نہیں اب زمبابوے کی ٹیم کون سی ہے۔ تو یہ جو آج پاکستان کی سیاست ہے یہ ایک ایسے موڑ پہ آ گئی ہے کہ پاکستان کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کو پریس کانفرنس کر کے کچھ باتوں کی وضاحت کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، اور ایک ایسی جماعت کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے جو فیڈریشن کی 4 اکائیوں میں حکومت کر رہی ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف اور فوجی قیادت آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے آج موجود ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب، وفاقی وزیر توانائی، سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، اور سلمان احمد صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے فوکل پرسن برائے کلچر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ دونوں اجازت دیں تو، اور سلمان صاحب آپ بھی اجازت دیں، میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم کیوں یہ تاثر لے رہے ہیں کہ فوجی قیادت اور عمران خان آمنے سامنے آگے ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس اور عمران خان صاحب کا جو موقف ہے یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا آپ کلپ دیکھیں۔ انہوں نے حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا، ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق۔ آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے، میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے۔ ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ہمیں یہاں کہا گیا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں، طاقت آپ کے پاس ہے اور ہم نیوٹرل ہیں۔ لفظ اے پولیٹیکل نیوٹرل کو ایک گالی بنا دیا گیا۔ میں نے اس کو 2 دفعہ کہا کہ ملک سے باہر چلے جاؤ کیونکہ مجھے انفارمیشن تھی اس کو مارنے لگے۔ ارشد شریف صاحب ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن بار بار ان کو یہ باور کرایا جاتا رہا کہ انہیں خطرہ لاحق ہے۔ اب میرا خرم صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر DG ISI کو اور DG ISPR کو مل کر ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی گئی، اور پریس کانفرنس جو ہے اس میں وہ پولیٹیکل ایشوز میں پریس کانفرنس کی گئی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے تھے، اس لیے فوجی قیادت کو خود پبلک کے سامنے آ کے اپنا موقف پیش کرنا پڑا؟ یہ وجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کی گفتگو میں خود عمران خان صاحب نے اپنے 35 پنکچر کے موقع پہ اور بے شمار جو الزامات ہیں وہ سیاسی بیان کہہ کے وہ اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی کرتے رہے ہیں۔ تو جو سیاستدانوں کی گفتگو ہے اس میں پھر بھی عوام کے ذہن میں کوئی نہ کوئی شبہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے آج جو کم از کم، اور یہ ضرور میں کہوں گا کہ جو سائفر ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں ہے۔ سائفر ایک پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کے خارجہ تعلقات کا معاملہ تھا۔ آج سے ٹھیک 7 ماہ پہلے، 27 اکتوبر ہے، 7 ماہ پہلے جس فتنے اور فساد کا آغاز عمران خان نے کیا تھا، بالآخر آج اس کا ایک فیصلہ کن اس کا واٹر لو ہوا ہے کہ ہمیں اب قوم کو سمجھ آنے۔ تو واٹر لو جو ہے وہ آپ لوگوں نے تو نہیں نہ کیا، جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس نے تو نہیں کیا، وہ تو 2 فوجی افسران کو پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی ہے۔ جی دیکھیے یہی بات ہے کہ میں نے پھر کہا کہ ہم تو یہ بات پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، جھوٹ ہے، لیکن بالآخر ایک فیصلہ کن طور پر جب ایک فتنہ جب فساد کی صورت اختیار کرنے لگا تو پھر انہیں بالآخر مجبور ہو کر یہ بات کرنی پڑی۔ تو آج ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سائفر کا جو پورا جھوٹ اور فتنہ تھا آج اس کا اختتام ہوا ہے۔ دوسرا جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ارشد شریف صاحب کے معاملے میں بھی ایک بڑی اہم بات جو سامنے آئی ہے،
کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان کو ایک خط لکھا جس میں کہا کہ جی TTP کا ایک فیکشن انہیں قتل کرنا چاہتا ہے تو لہٰذا وہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور جس طرح عمران خان نے خود کہا کہ میں نے کہا تھا وہاں بھی ایک کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے جس کا ذکر کم ہوا لیکن بات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آئین کی سربلندی نے ایک چھوٹا سا قدم آگے بڑھایا جب آج اعتراف کیا گیا کہ ہمیں اپنی حدود میں رہنا ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے. تو یہ آئی تھنک اوور آل آج کی جو پریس کانفرنس تھی بڑی غیر معمولی تھی اور اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے. لیکن اب سائفر کا نام جو لے گا وہ اب واضح ہو گیا کہ وہ ایک مکمل طور پر جھوٹ گفتگو تھی. اچھا مشتاق صاحب ذرا سنیں کہ DGIS ایک چیز رہ گئی. دیکھیے جو ارشد شریف صاحب کی موت سے جو تعلق اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں کہ ایشو یہ کہ ان کو بھی مس گائیڈ کیا عمران خان نے. اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں. جو DGISI نے ایک اور بات کی ہے وہ بڑی اہم بات ہے, ذرا سنیں وہ کیا کہا انہوں نے. مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی, میرے سامنے کی گئی. یہ بہت پرکشش پیشکش تھی لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا. میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے, میر جعفر ہے, تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں, اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں, وہ بھی آپ کا حق ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں. مشتاق صاحب کیا آپ کو یہ لگا کہ آرمی چیف کو میر جعفر کہا گیا اس لیے ISI اور ISPR کے سربراہوں نے مل کر ایک پریس کانفرنس کی اور وضاحت کی کہ یہ تو ہمیں رات کے اندھیرے میں ملتے ہیں اور دن کے وقت ہمیں میر جعفر کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد میر صاحب. سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی ابتدا میں کہ یہ پریس کانفرنس مریم اورنگزیب اور وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب ان کو کرنا چاہیے, مجھے اس سے اتفاق ہے. اگر یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ یہاں پہ ہیں تو یا نظر آنا چاہیے کہ یہاں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, DGI بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, DGISPR بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, لیکن یہ وزیر دفاع کا اور وزیر اطلاعات جو ہیں ان کی پریس کانفرنس ہونی چاہیے. کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہوں کچھ ایسے تو DGI اور DGISPR سے مدد دی جا سکتی تھی, اس لیے کہ یہ ایک فل پولیٹیکل پریس کانفرنس تھی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے. مسئلہ شروع ہوا ہے 2 تعیناتیوں سے. ایک تعیناتی اکتوبر کے اندر جب DGISI کی تعیناتی شروع ہو گئی, وہاں سے مسئلہ شروع ہو گیا, اور دوسری تعیناتی جو ابھی نومبر میں ہونے جا رہی ہے. تو یہ بنیادی ایشو تو 2 تعیناتیوں کا ہے کہ پہلے ایک تعیناتی کی گئی, اس کے اوپر ایکشن لیا گیا وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم کی طرف سے, اور اسی سے مسئلہ شروع ہو گیا. باقی کہانیاں ہیں وہ سائفر کی, ریجیم چینج کی اور امریکی سازش کی, یہ صرف کہانیاں ہیں, قصے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ مسئلہ اکتوبر 2021 کی تعیناتی سے شروع ہو گیا ہے کہ میں اپنی مرضی کی تعیناتی کروں گا, اور فوج کا اپنا ایک چین آف کمانڈ ہے ان کے اپنے, وہ اپنی مرضی کا کرنا چاہتے تھے. اب نومبر کی تعیناتی جو ہے اس کے لیے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. بالکل جو بات کہی گئی ہے کہ یہ تو 5th جنریشن واریر تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کی پریس کانفرنس ہوتی تھی. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کہا گیا تھا, جب میں خود ایکسٹینشن کے خلاف سینٹ میں کھڑا تھا تو کہا گیا تھا کہ آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے. پھر جب وہ PTI والوں نے کہا, بالکل, اور ان کی آپ DP کے اوپر چلے جائیں, منسٹرز کی, وفاقی منسٹرز کی تصویریں جو ہیں DP کے اوپر وہ آرمی چیف اور DGI کی تصویریں ہوتی تھی وفاقی منسٹرز کی. لیکن جب آپ کی بات نہیں مانی گئی یا آپ کے ساتھ ذاتی چیزوں کے اوپر اختلافات شروع ہو گئے تو آپ نے ان کو جانور اور نیوٹرلز اور میر جعفر اور میر صادق اور پتہ نہیں کیا کیا کہا. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ 2 چہرے بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا پبلک کے اندر ایک چہرہ ہو کہ میں جمہوریت کے لیے کر رہا ہوں, کانسٹیٹیوشن کے لیے کر رہا ہوں, سویلین سپریمیسی کے لیے کر رہا ہوں, اور جب بند دروازوں کے سامنے کہیں کہ بھائی مجھے اقتدار دو اور مجھے حکومت میں لاؤ, تو یہ 2 چہرے نہیں ہونی چاہیے. جی سلمان احمد صاحب, آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ DGISI نے پریس کانفرنس کی اور ایک ایسی جماعت کے خلاف کے بیانیے کے خلاف پریس کانفرنس کی جو پاکستان کی فیڈریشن کے 4 یونٹس میں جس کی حکومت ہے,
پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں اور آزاد جموں کشمیر میں. تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی شکریہ حامد بھائی، آپ نے دعوت دی. حامد بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے 6 مہینے پہلے پرائم منسٹر عمران خان کی جو گورنمنٹ تھی، 9 اپریل کو رات کے 12 بجے جو ہے اس کو رجیم چینج کی گئی. ایک بیرونی سازش تھی. یہاں کے میر جعفر، میر صادق لوٹوں کے ساتھ مل کے ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کو مسلط کیا گیا، جس کے اندر 60% جو لوگ ہیں وہ بیل پہ ہیں. اور دوسرا حامد بھائی، میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے ریکویسٹ کی تھی، آج ہمارے گیسٹ جو ہیں خرم دستگیر، ان کا ویڈیو پلیز چلا دیں، جو انہوں نے آج سے 3 یا 4 مہینے پہلے انہوں نے سچ بولنے کا جذبہ دکھایا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم لائے گئے ہیں، ہمیں دھکا دے کے لایا گیا ہے، کیونکہ عمران خان NRO دینے سے انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا تھا، اور اگلے 15 سال عمران خان نے حکومت کرنی تھی، اس لیے ہم لائے گئے ہیں. یہ پلیز ایک ویڈیو ضرور دکھا دیں جو خرم دستگیر کی وہ جو بات ہے. اب آ جائیں آپ کے جو پریس کانفرنسز ہے. ہمیں بھائی، ہم نے پچھلے 6 مہینے کے اندر کتنی پریس کانفرنسز دیکھی ہیں. میں جرنلسٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے یاد ہے کہ جیسے خان صاحب کی گورنمنٹ گری ہے، DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی، جس کے اندر انہوں نے آ کے کہا کہ اب جو ہے مستحکم ہو گیا ہے، یہ روپی اور ڈالر بھی مستحکم ہو گیا ہے، اور ہم سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کا DGISPR کا بنتا تھا یہ، کہ وہ کیا کہ شو کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ ایک گورنمنٹ کو لے کے آئے ہیں، گورنمنٹ کے فائنانس منسٹر ہیں، فورن منسٹر ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کی جگہ آپ ان کے لیے ڈیفینس کے لیے آئے ہیں. اچھا، پھر بیچ میں کتنی دفعہ ہمیں بتایا گیا حامد بھائی کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی امریکہ میں بھی جا کے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستانی فوج کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیا ضرورت پڑ رہی ہے یہ کہنے کی؟ مجھے یہ بتائیں. اور پھر حامد بھائی، جو پچھلے 6 مہینے کے اندر میں تو دیکھیں، میں کالج میں، میڈیکل کالج لاہور میں تھا، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، جب جنرل ضیاء الحق کی مارشل لاء تھا، تو وہ مجھے یاد ہے ایز اے اسٹوڈنٹ 19-20 سال پہ کہ وہ ایک سب سے سیاہ دور تھا اس ملک کے لیے، اور جمہوریت کے لیے سب سے سیاہ دور تھا. لیکن ہمیں بھائی جو پچھلے 6 مہینے کے اندر میں نے دیکھا ہے، اور میں نے جو خود تجربہ کیا، 25 مئی کو ایک پرامن لانگ مارچ تھی جی. ایک چیئرمین عمران خان جو ہیں، جنہوں نے 26 سال کے اندر ہمیشہ پرامن احتجاج کیا، اس پہ ٹیئر گیس، اس پہ ربر بلٹس، اس پہ 3 بندے شہید ہوئے. سلمان بھائی، ابھی آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تاثر کیوں لیا فوجی قیادت نے کہ عمران خان آرمی چیف کو میر جعفر کہتے ہیں؟ آپ کی گفتگو سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ آپ جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ وفاداری تبدیل کی، آپ ان کو میر جعفر کہہ رہے ہیں، لیکن ملٹری لیڈرشپ کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب آرمی چیف کو میر جعفر کہتے ہیں. اچھا حامد بھائی، دیکھیں، جو سچ بولنا چاہیے کہ کتنی دفعہ خان صاحب نے جلسوں میں اور پریس کانفرنسز پہ اور پبلکلی یہ بات لوگوں کو دہرائی ہے کہ ملک کی سب سے طاقتور پولیٹیکل فورس یعنی کہ PTI، سب سے پاپولر لیڈر یعنی کہ چیئرمین عمران خان، اور ملک کی سب سے طاقتور انسٹیٹیوشن ہے یعنی کہ فوج، اس کو کبھی بھی آمنا سامنا کنفرنٹیشن نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ الائنمنٹ میں ہونا چاہیے. کیونکہ ایک ملک جو ہے، اس کی پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی، اس کی سیکیورٹی کے لیے پولیٹیکل فورسز اور جو سب سے طاقتور ادارہ ہے، اس کو ساتھ چلنا ہے. تو یہ انہوں نے بار بار 50 سال پہلے کا اگزامپل دیا کہ جب مجیب الرحمان کی جو عوامی لیگ تھی، وہ ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کے ساتھ جب آئی فوج کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ ایسٹ پاکستان چلا گیا. اور خان صاحب کہتے ہیں میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی اور جو ملک کی جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے درمیان کوئی کولیجن آئے. تو یہ تو نہیں، لیکن آپ کا جمہوری حق ہے آئین میں رہ کے آپ پروٹیسٹ، ریلی، جلسہ، جلوس. 2 الیکشن آپ نے دیکھے کہ 17 جولائی کو حامد بھائی، ان کی پوری کوشش دھاندلی کرنے کے باوجود، الیکشن کمشنر ان کا ہے، انٹیریئر منسٹر ان کا، چیف منسٹر پنجاب جو شہباز شریف کا بیٹا ان کا،
پیچھے سے ساری مدد کے باوجود خان صاحب نے لینڈ سلائڈ وکٹری میں 15 سیٹیں لی اور وہ پنجاب کا پروونس آ گیا. پھر ابھی جو ریفرینڈم ہوا ہے اتوار والے دن, آپ نے لینڈ سلائڈ ایک عمران خان اور پی ڈی ایم دوسری طرف کو بیڑا غرق کر دیا, اور اب یہ بھاگ رہے ہیں. یہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ کس طرح کے ڈیموکریٹس ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو الیکشن سے ڈرتے ہیں؟ آپ عمران خان کو الیکشن میں آ کے ہرائے نا. یہ پچھلے دروازے اور لوگوں کو آگے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, آپ جا کے کچھ بولیں. تو یہ بزدلی ہے اور یہ مارشل لا ہے, یہ فیشزم ہے. میں نے وہ تو بات کی نہیں جو ابھی ارشد شریف کی ہے, کیونکہ ارشد شریف پہ بات کرتے ہیں. میں صرف یہ نہیں, میں حامد بھائی صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ارشد شریف کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ آپ کی صحافی برادری میں, سول سوسائٹی میں, میرے پہ رانا ثناء اللہ نے جو ایف آئی آر اور وہ جو سائبر کرائم کے نوٹسز بھیجے ہیں, میرے 85 سال کے والد اور 80 سال کی والدہ کو دھمکیاں دی ہیں کہ تمہارے بیٹے کو جیل میں ہم ڈال دیں گے, ہم بند کر دیں گے, اس کو کوئی ٹویٹ نہ کرے. تو یہ مجھے بتائیں, یہ جمہوریت چاہتے ہیں؟ پاکستانی عوام جو ہے بالکل تیار نہیں ہے, اور وہ باہر نکلے گی, اور انشاءاللہ لانگ مارچ پہ آپ دیکھیں گے کہ کروڑوں لوگ نکلیں گے. کروڑوں لوگ نکلیں گے. خرم صاحب, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں مارشل لا نافذ ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ فاشسٹ جماعت جس نے بلڈوزر لے کے پارلیمان کا جنگلہ توڑا ہو, جس نے ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا ہو, جس کے کارکنوں نے درجنوں اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کی ہڈیاں توڑی ہوں, وہ کہیں سے بھی پرامن احتجاج کا ان کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کلیم کر سکیں. نہیں کر سکتے. 2014 میں آپ سے چند قدم دور پہ یہ سارے, اور اس جماعت کے کارکنوں نے, اب یاد کرانا پڑے گا کیونکہ ہم جیو پر بیٹھے ہیں, کہ اس بلڈنگ کے اوپر کتنے سینکڑوں ہزاروں پتھر پھینکے اس جماعت کے کارکنوں نے. تو پرامن تو نہیں ہے یہ تو سارا کلیم جو ہے. لیکن وہ سلمان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود اعتراف کیا کہ ہمیں لایا گیا, اور وہ کہتے ہیں مجھ سے کہ آپ کا سٹیٹمنٹ چلایا جائے. وہ میں سٹیٹمنٹ چلا دیں وہ میں چلا دوں گا, لیکن پہلے آپ اپنا بتائیں نا کہ یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جناب ہمیں لایا گیا ہے. واقعی میں نے بالکل نہیں کہا ہمیں لایا گیا. اچھا, میں نے کہیں بھی نہیں کہا. میں تو میں کہہ رہا ہوں بجائے یہ کہ ہم اس پر بحث کریں, آپ وہ چلا دیں کہ میں نے کیا کہا تھا, تاکہ ہمارا معاملہ صفا. ایشو صرف یہی ہے کہ یہ جو کام لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں, اصل جس کی الزام دیتے ہیں وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. فاشسٹ یہ ہیں. عمرانی فتنہ مکمل جھوٹ اور منافقت پر قائم ہے. یہ ثابت ہو گیا نا کہ باہر تو کہتے ہیں کہ کیا ہم غلام ہیں, اندر آ کے کہتے ہیں امریکہ کا نام نہیں لینا کسی نے, خدا کے لیے نہیں لینا. تو اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ بار بار ثابت ہوا ہے اسی سائفر کے حوالے سے, ارشد شریف کے حوالے سے. دیکھیں ارشد شریف کا نام بار بار لیا جا رہا ہے. ارشد شریف پر 10-12 جو مقدمے قائم ہوئے تھے وہ کس نے قائم کیے تھے؟ جی ہماری حکومت میں ہوئے تھے. تو کیوں قائم ہوئے تھے؟ جی نہیں, میں اس کا دفاع نہیں کروں گا, میں کر سکتا ہوں. یہ سلمان احمد صاحب پہ بھی مقدمے قائم ہوئے. نہیں, ایف آئی اے ان کے پیچھے بھی لگی ہوئی ہے. ہم اظہار رائے کی آزادی کے قائل ہیں. اگر یہ مقدمے قائم ہوئے میں اس کا دفاع نہیں کروں گا. لیکن ایشو یہ ہے کہ ارشد شریف کا جو بہت ہی اندوناک واقعہ ہے وہ پاکستان سے باہر ہوا ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے. یہاں آپ سے چند میل دور اسی دارالخلافے میں, لیکن فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ ارشد شریف کے قتل کی سازش پاکستان میں تیار ہوئی ہے. جی وہ ان کے پاس حقائق ہیں تو بتائیں, لیکن میرے پاس تو فیکٹ ہے. میرے پاس حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے 2 میل دور عمران خان کی حکومت میں ابصار عالم کو گولی ماری گئی. یہ فیکٹ ہے, اس کو کوئی نہیں ہے. اسی طرح یہاں سے چند میل دور اسد طور کے گھر پر لوگوں نے گھس کر اس کو صدوکوب کیا. یہاں سے چند میل دور اس دارالخلافے میں متی اللہ جان پر لوگوں اس کو اغوا ہوا, اس کے اوپر تشدد ہوا, اس کو پھر بعد میں چھوڑ دیا گیا. اور اسی شہر میں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں درجنوں جرنلسٹ ہیں اور اینکرز ہیں جن کے پروگرام بند ہوئے, غلط ہوا, نکال دیا وہ اگر غلط ہوا تو آپ کے دور میں بھی یہی کام ہو رہے ہیں, یہ غلط ہے نا. پھر نہیں دیکھیے, ہمارے دور میں اللہ کا کرم ہے کسی کو گولی نہیں لگی. وہ سارے لوگ جن سے ان کے پروگرام چھینے گئے تھے وہ ٹیلی ویژن پر واپس آئے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کریں, چاہے وہ ہمارے صابر شاکر کیوں پاکستان سے باہر چلا گیا. جی میں نہیں جانتا. دیکھیں یہاں ارشد شریف پر بھی الزام یہ تھا کہ حکومت نے کچھ کیا, لیکن اب تو آج کی پریس کانفرنس میں واضح ہوا ہے کہ ارشد شریف کو باہر بھجوانے میں سب سے بڑا رول خیبر پختونخوا کی حکومت کے اس تھریٹ لیٹر کا ہے کہ بھی تمہیں طالبان کا ایک سیکشن بھاگنا چاہتا. مشتاق صاحب, آپ سینٹ میں اکثر بولتے ہیں ان ایشوز پہ, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو آزادی صحافت کی اور انسانی حقوق کی صورتحال ہے وہ بہتر ہو گیا ہے, عمران خان کی حکومت کے مقابلے میں بہتر ہو گیا ہے؟ دیکھیں دونوں میں ایک جیسی ہے. پاکستان میں ہمیشہ سے ہائیبرڈ ڈیموکریسی رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ نقیب اللہ مسعود کے قاتلوں کا پتہ چلا
आप देख लें कि साहिवाल के जो वाक़या हुआ, इतना अंदोहनाक वाक़या, इमरान खान की हुकूमत थी ना, उसका पता चला, उसके कातिल ताहिर दावड़, जो ताहिर दावड़ को इस्लामाबाद से अगवा किया गया, मुल्तान से बनू से खोस से जलालाबाद कत्ल कर दिया गया, उसका कुछ पता चला। इसी तरह जो हैं वो आपके ऊपर जो इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगी, आपको ऑफ एयर किया गया, मतलूला जान की बात आई, असद तूर की बात आई, अबसार आलम की बात आई, इन सब का कभी कातिल, कभी मुजरिम बन्नू जेल को ना भूलें कि वहाँ हमला करके दर्जनों तालिबान को रिहा बज़ोर ताकत करवाया गया। मैं समझता हूँ फिर बाद में जब वो इक़्तिदार से उतरते हैं, कहते हैं जिम्मेदारी तो हमारी थी, इख्तियार हमारा नहीं था। तो भाई जब जिम्मेदारी आपकी थी और इख्तियार नहीं था तो आपको किसने कहा था कि वहाँ बैठ जाएं? इसलिए ये बड़ा मसला है। हमेशा से हमारी हुकूमतों के दौर हुकूमत में जो प्रेस होता है वो हथकड़ी। आप कह रहे हैं इमरान खान और शहबाज शरीफ की हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं? मुझे कोई फ़र्क, जो प्रेस फ्रीडम है और जो सहाफ़ियों की ज़िंदगियों को ख़तरा है, उस हवाले से मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। आप देख लेना कि क्या फ़र्क हुआ है। सूरत हाल यहाँ भी उसी तरह जारी है और उस ज़माने में भी इसी तरह जा रही थी। हर इख्तिलाफी आवाज़ को दबाया जाता था, हर इख्तिलाफी आवाज़ को खतरात का सामना और ये सलमान अहमद साहब हमारे साथ बैठे हैं। मैं सेनेटर साहब से बसद एहतराम इख्तिलाफ करूंगा, वो सारी आवाज़ें जो इमरान खान ने बंद करवाई थी वो वापस ऑन एयर आ गई। लेकिन खुर्रम साहब बुरा नाम बनाइएगा ना, ये सलमान अहमद साहब तो हमारे साथ बैठे हैं ना, तो इनके पीछे FIA क्यों लगी हुई है? इनके 85 साल के वालिद जो हैं उनको क्यों धमकियाँ देती है? इनकी अहलिया मोहतरमा के पीछे FIA क्यों लगी हुई है? ये अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए, उसको जब चेक करेंगे। तो फिर फ़र्क क्या हुआ? फर्क यही है कि गोलियां नहीं मार रहे, फर्क ये है कि आपको प्रोग्राम से उठाकर बाहर नहीं फेंक दिया। अच्छा, आपके चलते ही, देखिए ये एक फैक्ट है, इसको मत भूलें कि इमरान खान के दौर में चलते हुए प्रोग्राम, लाइव प्रोग्रामों को बंद करवाया गया कि ये शख्स नहीं चाहिए टीवी के ऊपर, ये आदमी नहीं चाहिए टीवी के ऊपर, ये खातून नहीं चाहिए टीवी के ऊपर। आज ऐसा कोई भी नहीं हो रहा। और प्रेस फ्रीडम से मैं सेनेटर साहब से बसद एहतराम इख्तलाफ करूंगा कि प्रेस फ्रीडम आज पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ कुछ इशूज हैं FIA के हवाले से, वो हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, लेकिन किसी जर्नलिस्ट को हरासा नहीं किया। अच्छा सलमान साहब, आपकी फरमाइश के मुताबिक हमने खुर्रम साहब का जो वो क्लिप है जो आप बार बार कह रहे हैं मुझे कि वो चला दें, तो वो हमने ढूंढ लिया और उसको चलाते हैं और आपसे बात भी करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। सलमान अहमद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो फरमाइश कर रहे थे कि खुर्रम साहब जो है उनका बयान चलाया जाए, तो हमने वो बयान जो है वो हासिल कर लिया। ज़रा सुन लें जी खुर्रम साहब ने क्या कहा था। इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नज़र आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे, और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे। हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है। अच्छा, उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है? मालूमात है जी, हमारी सीरियस मालूमात। आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है, लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सपेडाइट करेंगे, तो उस मैस लेवल के ऊपर मैस लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशंस होनी थी। बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। आपके ख्याल में जो कोalition बनी है वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान्स थे ना जी। तो सलमान साहब ये कह रहे थे कि हम इसलिए इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक में इत्माद लाया क्योंकि ये हमें डिस्क्वालीफाई करने वाले थे। अब जरा एक और भी गैर कानूनी, एक मिनट अब जरा इसी से मिलती जुलती बात जो है वो आज DGISI जो है उन्होंने भी कही है। जरा सुने उन्होंने क्या कहा है। पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम इसकी मुआशी हालात की वजह से भी, जिस पे मैंने जब खुद DGISI बना तो मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो मैंने कहा सर मेरी नज़र में ये हमारे मुआशी मसाइल हैं। बहरहाल जिन्होंने सवाल पूछा वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हुए, उनकी नज़र में हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था। अच्छा सलमान साहब, मैं आपको बिल्कुल आप मुझ पर यकीन कर लें कि आर्मी चीफ ने भी यही कहा इमरान खान साहब को कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इकॉनमी है, अपोजिशन नहीं है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इनको अंदर करें, तो उन्होंने कहा कि अगर इनको अंदर करना है तो फिर मुझे आपकी सीट पे बैठना होगा। तो इमरान खान जो है वो अपोजिशन को पाकिस्तान के लिए ख़तरा समझते रहे, अपोजिशन जो है उस वक्त की वो इमरान खान को ख़तरा समझती रही, दोनों एक दूसरे को अंदर करने के चक्कर में थे।
کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ دونوں ہی کہیں اندر ہو جائیں؟ حامد بھائی دیکھیں بنیادی حقائق جو ہے نا اس کو سامنے رکھنا چاہیے. بنیادی حقائق یہ ہیں کہ خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی جو مارچ 2022 اس سال جو اکنامک سروے ہے وہ بتاتا ہے جو خان صاحب کا نہیں پی ٹی آئی کا نہیں جو گورنمنٹ کا اکنامک سروے بتاتا ہے کہ 17 سال کے بعد 6% گروتھ پہ اکانومی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, آپ ایک دنیا کا پینڈیمک کووڈ-19 کا پاکستان نے دونوں زندگیاں بچانا اور معیشت کو بھی بچانے میں ایسا کام کیا کہ جو امریکہ کا لیری سمرز جو فائنانس سیکٹری تھا اس نے کہا اگر ہم عمران خان کی گورنمنٹ کا اسمارٹ لاک ڈاؤن فالو کرتے تو $10 ٹریلین امریکہ بچا لیتا. پھر اکانومسٹ نے پاکستان کو 3 ٹاپ جو ملک ہیں دنیا کے عمران خان کی گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کی کہ انہوں نے سب سے بیسٹ پینڈیمک کو سیو کیا. اچھا پھر اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کتنی اور جو کرائسس تھیں اس کو یہ گورنمنٹ جو ہے سٹیبلائز کرتی جا رہی تھی. جب خان صاحب کو پتہ لگا کہ یہ سازش ہو رہی ہے تو انہوں نے خود اور پھر شوکت ترین صاحب کو بھی بھیجا بتانے کے لیے کہ اگر اس وقت یہ گورنمنٹ ڈی سٹیبلائز ہوئی تو آپ لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے معیشت کو اور سٹیل سپن میں چلی جائے گی اکانومی. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کو نہ توڑیں آپ, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ابھی آپ نے سنائی خرم دستگیر کی کہ ان کو فکر تھی کہ خان صاحب نے جو بات کی کہ میں این آر او نہیں دوں گا, قانونی طور پہ اور کیا مطلب وہ کوئی جج جوری ایکسیکیوشنر تو نہیں ہے. اور میں خرم بھائی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی پی ڈی ایم نے کتنے لانگ مارچز کیے, کتنوں پہ ٹیئر گیس چلی, کتنی ربر بلٹس جو تھی وہ چلائی, کتنے بندے شہید ہوئے ان کے. یہ تو ریڈ زون میں بھی آ گئے. یہ پی ڈی ایم نعوذ باللہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر پہ جا کے انہوں نے جمپیں ماری ہیں اور نعرے لگائے ہیں جا کے. اچھا اور یہ کہتے ہیں حامد بھائی کہ ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا. تو حامد بھائی پچھلے 6 مہینے میں یہ سنیں ذرا, یہ صرف پچھلے 6 مہینے میں جب سے یہ امپورٹنٹ حکومت آئی ہے پاور میں اور یہ مسلط کی گئی ہے, دیکھیں کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. گلزار احمد جو وٹنس تھے رمضان شوگر کیس میں, سلو پوائزن ٹل ڈیتھ. مزمل راجہ وٹنس تھے, ریسپانسبل ٹو ڈرا منی, فیک اکاؤنٹس آف رمضان شوگر, سڈن ہارٹ اٹیک. نو ہسٹری آف ہارٹ ریلیٹڈ ایشو. غلام شبیر بے نامدار اکاؤنٹ ہولڈر, سارے لانڈرڈ منی کا سڈن ہارٹ اٹیک, نو ہسٹری آف ہارٹ پرابلم. سلمان صاحب کھل کر بات کریں, کس پر الزام دے رہے ہیں ہم بات کو. میں مجھے بات کرنے لوگوں نہیں, آپ کھل کر بتا دیں نا, اس طرح ویگ گفتگو نہ کریں عوام سے, کھل کر بتائیں. اگر الزام لگانا ہے تو لگائیں کہ یہ جو صاحبان ہیں جن کی جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہوئی ہے بتا دیں. 1 منٹ بات کر لیں. یہ کون ذمہ دار ہے ان کی ہم بات کریں؟ اس طرح کے غلط الزامات پر دیکھیں, لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے, بیچ اس طرح نہ کریں. 1 منٹ ایک باری باری بات کر لیں نا آپ. آگے میں ختم اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. جی میں جب بات کر لوں گا نا, اگر اس میں جھوٹ ہے تو آپ ضرور بتائیں جھوٹ بول رہا ہوں میں. ڈاکٹر رضوان مین انویسٹیگیٹر آف منی لانڈرنگ کیس شریف مافیا ڈائز پچھلے 6 مہینے میں ہارٹ اٹیک آفٹر کانسٹنٹ پریشر بائی شہباز شریف اور حمزہ شریف. پبلک ہے یہ کانسٹنٹ پریشر. عمران رضا انویسٹیگیٹر آف کیسز اگینسٹ رانا ثناء اللہ کمیٹڈ سوسائڈ, خودکشی کر لی اس نے. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے گولی نہیں چلائی. ارشد شریف پہ 17 FIR کس نے کاٹے؟ ارشد شریف کو 2 گولیاں سر میں جو ماری وہ کس نے ماری؟ اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو بہت ہی اچھا ایک ہم تو بیچارے عذرائے کرم بتا دیں کہ ارشد شریف اب میں ایک سوال کروں ڈاکٹر رضوان کو, عمران رضا کو اور یہ 4 لوگوں کا نام ان کو کس نے مارا بتا دیں آج کو. اب میرا آپ سے سوال ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. نہیں آئی آبجیکٹ ٹو دس. دیکھیں لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے, اس طرح کے الزامات مت لگائیں. لیکن میرا آپ سے سوال اگر ثبوت ہے تو عوام کے سامنے لائیں, اس طرح کے غلط الزامات, قتل کے الزامات مت لگائیں. اچھا آج کی جو صورتحال ہے کہ ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے, 2 اہم فوجی افسران نے پریس کانفرنس کی ہے. اس کے بعد تو آپ کی حکومت جو ہے اس کو مزید پہلے سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. لیکن آج رات تک اگر وزیر اعظم صاحب کی جو میڈیا ٹیم ہے اس کا ایک اہم ممبر جو ہے وہ اگر استعفیٰ دے دے اور استعفے میں یہ ساری باتیں لکھ دے اور ارشد شریف کا بھی ذکر کرے اور سارے معاملات کا ذکر کرے, تو آپ کی حکومت کے بارے میں کیا تاثر جائے گا؟ ہمارا تاثر یہی ہے کہ ہم نے کسی جرنلسٹ کا اس کو نوکری سے نہیں نکالا, ہم نے اس کا شو نہیں چھینا, ہم نے کسی پر گولی نہیں چلائی. اور اگر کوئی قانونی معاملات ہیں اس قسم کے, صابر شاکر بیرون ملک اگر گیا تو اس میں آپ ذمہ دار نہیں ہیں.
جی اگر صابر شاکر صاحب تشریف لے گئے ہیں یا ارشد شریف صاحب تشریف لے گئے ہیں، ارشد شریف صاحب کو یاد رکھیں خیبر پختونخوا سے نکالا گیا تھا، اور جب عمران خان خود اعتراف کر چکے ہیں کہ میں نے سے کہا تھا تم چلے جاؤ یہاں سے، تو ہمارے کہنے پہ یا اور اس کے گواہان موجود ہیں کہ ارشد شریف صاحب اس ملک سے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ایک یہ تو میں بھی تصدیق کرتا ہوں، درجنوں گواہات ہیں۔ تو اگر انہیں کس نے کنونس کیا، وہ کیسز کے باوجود کہتے تھے نا میں نے نہیں جانا، لیکن ان کو جب کنونس کیا، آج کے دن 27 اکتوبر ہے، آج انہوں نے واپس آنا تھا، 15 نومبر کو انہوں نے بول ٹی وی پہ اپنا شو شروع کرنا تھا، تو واپس آنے سے تو کیا اگر وہ بول ٹی وی پہ اپنا شو شروع کر رہے تھے تو کیا ان کو کوئی پریشر تھا کہ انہوں نے صرف اپنا چینل چینج کیا، اور آج جس چینل پہ وہ کام کرتے رہے ہیں اس کے اوپر بھی کچھ سوالات اٹھے ہیں، وہاں بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ اصل ایشو یہ ہے آج آئی تھنک جو ہمیں ٹیک اوے ہے، پہلی بات پھر کہوں گا کہ آج یہ جو سائفر کا جھوٹ اور فتنہ تھا آج اس کا اختتام ہوا ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سینس ہے، اور ابھی اختتام کے باوجود وزیراعظم کی میڈیا ٹیم کا ایک اہم ممبر آج استعفیٰ دینے والا ہے، قوم کی سینس یہ ہے، اور آج اداروں کی طرف سے بھی کچھ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ پاکستان میں فاشزم کو قبول نہیں کیا جا سکتا، جتھا بندی کے ذریعے حکومتیں تبدیل نہیں کی جائیں گی، اور ہمیں آئین کے مطابق چلنا ہے۔ آئین کے مطابق اکتوبر 2023 میں الیکشن ہوں گے، سلمان صاحب بھی کنٹیسٹ کریں، پوری پی ٹی آئی کنٹیسٹ کریں، ہم مقابلہ کریں گے۔ اچھا مشتاق صاحب، اب کچھ اہم سوالات ہیں جو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے، وہ میں نے آپ سے کرنے ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ مشتاق احمد خان صاحب، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ اہم سوالات اٹھائے ہیں ارشد شریف صاحب کے بارے میں، سنیں ذرا وہ سوالات کیا ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ کس نے انہیں مسلسل یہ باور کرایا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں ورنہ انہیں مار دیا جائے گا؟ کس نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جان بیرون ملک، خاص طور پر کینیا جیسے ملک میں محفوظ ہے؟ ارشد شریف کیوں کر کینیا پہنچے اور ان کی میزبانی کون کر رہا تھا؟ ان کا پاکستان میں کس کس سے رابطہ تھا؟ ارشد شریف کی وفات سے منسلک کردار وقار احمد اور خرم احمد کون ہے؟ ان کا ارشد سے کیا رشتہ تھا؟ کیا ارشد انہیں پہلے سے جانتے تھے یا کسی نے یہ رابطہ استوار کرایا تھا؟ مشتاق صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو سوالات اٹھائے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے، یہ کتنے اہم ہیں؟ دیکھیں، جو ارشد شریف شہید کی مظلومانہ شہادت ہے اس سے تو پورا پاکستان سوگ میں ہے، اور آپ نے دیکھا ان کی نماز جنازہ میں جس طرح لوگ آئے تھے، اور غائبان نماز جنازہ جس طرح ملک کے مختلف حصوں میں ادا کی گئی، اور ان کے لیے مکہ مکرمہ میں عمرے کیے لوگوں نے جس طرح، تو اس کے لیے پورا پاکستان جو ہے وہ شوق کے اندر ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم تو ان کے خاندان کے لیے بھی، ان کے والدہ، ان کے اہل خانہ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ بہت بڑا حادثہ ہے۔ دیکھیں، یہ اس بات کی ماضی ہے کہ پاکستان کے لوگ مظلوم کے ساتھ ہیں، پاکستان کے لوگ ظالم کے خلاف ہیں، پاکستان کے لوگ جمہوریت سے، اپنی آزادیوں سے وہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، بالخصوص خیبر پختونخوا حکومت کا جو تھریٹ لیٹر ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو کس نے مشورہ دیا دبئی کا، پھر یہ ہے کہ دبئی میں جب ویزا ایکسپائر ہو گیا کس نے مشورہ دیا کینیا کا، پھر وہاں کینیا میں جس کے ساتھ یہ رہائش تھے، پھر اس کے بعد جن کے ساتھ رابطہ تھا پاکستان میں، جیسے ڈی جی آئی نے بھی، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہمارے بھی کچھ لوگوں سے رابطہ تھا۔ شیری مزاری نے پریس کانفرنس کی ہے کہ میرے ساتھ بھی ان کا آخر دم تک رابطہ رہا، اور لوگوں سے، ان تمام لوگوں کو، عمران خان نے بھی یہ کہا ہے، ان تمام لوگوں کو شامل تفتیش ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، اور اس کی ایک بیلاگ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور حامد صاحب بات کروں گا، جو ڈی جی آئی نے کہا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس غلطیوں کا اعتراف نہیں، اس کے ازالے کی بھی کوشش کر۔ مثلا ایک غلطی تو یہ ہے کہ پروجیکٹ عمران خان، اس کے لیے آپ نے نیب کو استعمال کیا، اس کے لیے آپ نے جوڈیشری کو استعمال کیا، اس کے لیے آپ نے الیکشن کمیشن کو استعمال کیا، اس کے لیے آپ نے لا اینڈ آرڈر کی انہوں نے کہا اور سیاسی جماعتوں کو توڑ پھوڑ کی ایک ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی صحافیوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے، لوگ انگلی آپ کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں بلاول نے علی وزیر کے بارے میں کہا کہ ان کے سامنے مظاہرہ کریں کہ جن کے ہاتھ میں ان کی رہائی ہے، آپ کی طرف لوگ انگلیاں جو ہیں اٹھا رہے ہیں، اعظم سواتی کا جو ہے آپ کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو نظر آنے والے اقدامات سے ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا سلمان صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ بہت سے لوگوں نے آج سوال مجھے بھی پوچھا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ آج ارشد شریف صاحب کا جو نماز جنازہ تھا اسلام آباد میں، اس میں عمران خان صاحب کو شریک نہیں ہونا چاہیے تھا؟
جی شکریہ حامد بھائی. ایک بات تو جو ہمارے دوستوں نے جو کی ہے اس کو میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں. یقین مانے کہ ارشد شریف کو تو نام میں پرسنلی جانتا تھا, میں ان کو رسپیکٹ کرتا تھا کیونکہ وہ پاکستان کے ایک ایسے صحافی تھے جو دلیر نہ ڈر طریقے سے وہ اپنے پروگرام کرتے تھے. ان پہ 15 کے قریب FIR ان کی گورنمنٹ جو ہے PDM کی گورنمنٹ نے ڈالے. ان کو اتنا ڈرایا دھمکایا کہ وہ اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکے. انہوں نے ایک فلم بنا رہے ہیں وہ جو بیہائنڈ کلوز ڈورز, اور اس فلم میں حامد بھائی جو میں نے اس کے دیکھے ہیں, آپ خود دیکھ لیں کہ ساری PDM کی جو ہے قیادت وہ اس فلم کے اندر ہے. اچھا پھر ایک اور آپ سوچیں کہ ایک آدمی جو ایک صحافی ہے, اور مجھے یقین ہے حامد بھائی کہ آپ کو بھی زخمی کیا گیا, آپ نے بھی بہت شدید رد عمل شو کیا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی جان بچ گئی, لیکن قتل تو آپ کو بھی کرنے کی کوشش کی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ ارشد شریف کی بات نہیں, یہ ہماری پوری میڈیا کی, جرنلزم کی. چھوٹا سا سوال ہے کہ عمران خان ان کے جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوئے, اس کا جواب دیں. سر میں آنسر کرتا ہوں. جس دن ارشد شریف کا قتل ہوا ہے, ان کی لیڈر جو ہے لندن سے بیٹھ کے ایک ٹویٹ کرتی ہے جو زخموں پہ نمک چھڑکے ہوئے. ذرا جلدی سے جواب دے دیں. اور میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب پوری میر لانگ صاحب مارچ نمک جو اس ہے بات پر وہ ہیں تحسین پیش کرنے کہ لگے نہیں ہم کیسے بھلائیں جی. جی کلثوم نواز جو ہیں وہ بستر مرگ پر ہیں, اور PTI کے لوگ ان کے اسپتالوں کے کمرے میں گھس کے ویڈیوز بنا رہے ہیں. ان کے خلاف جو ہے عجیب و غریب گفتگو پاکستان کی ٹیلی ویژن چینلز پہ ہو رہی ہے. وہ مرحومہ چلی گئی ہیں. اب تو اس طرح کی یہی اچھا میں ان کو میرا سوال ہے سر, فاسسٹ طریقے سے آگے بدلنا ہے. یہ سوال پوچھ لیں کہ عمران خان کیوں نہیں گئے آج. میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ جمہوریت کو پسند نہیں کرتے, آپ کو فیشزم ہی پسند ہے, کیونکہ فیشزم میں اظہار رائے فاشزم ہے کہ آپ ایک بستر مرگ پر پڑی معزز خاتون کے کمرے میں گھس کر کہیں کہ یہ سیاست ہے, یہ فاشزم ہے. کل صبح یہ جواب آپ نے دینا ہے کہ بستر مرگ پر پڑی ہوئی خاتون کے بارے میں ٹویٹس کیوں ہوئے پاکستان. اچھا چلیں ٹھیک ہے, یہ جو چلیں آپ بد تہذیبی ہے, یہ جو فاشزم ہے, اس سے ہم برسر پیکار ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سلمان بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.